کیبنٹ کا ڈیسائیڈ کیا کہ بھائی 4 سے 20 ایم او یو جب سائن ہوا اس کے بعد گورنمنٹ سیٹ ڈاؤن ڈفرنٹ باڈیز بنی انہوں نے کہا دیکھیں کب ہوتا ہے کیا ہوتا ہے. ایٹ دیٹ ٹائم دین ریلویز واز براٹ ان اینڈ نیچرلی کون یار ایسے پولیٹیکل لیڈرشپ تو بڑی کوئی نہیں ہوگی جو کہے کہ یار ہم نے فائدے والا کام نہیں کرنا. ایوری ون لیکن پیسے نہیں تھے. اپرچونیٹی جب آئی تو یہ جو گورنمنٹ کا ایک پالیسی ڈیسیجن تھا اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے موقع ملا اور اچھا موقع مل گیا. ویئر the amount of money that was required, huge investments that was made available in the form of CPEC money from China, 45 billion, and they said there is not limiting to 45, آپ آگے لے جائیں لیکن پروجیکٹس اچھے لیں. تو ہمارے لیے اس سے بہتر اپرچونیٹی تھی نہیں. کوئی 80% ایگزسٹنگ ٹریفک آپ کی ML1 پہ جا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں ابھی بھی آپ مانیں گے نہیں, یہ ایک پلاننگ کمیشن میں 1 سال پہلے 1.5 سال پہلے کووڈ کے بیچ میں نا انہوں نے پھر بلایا. After 5 years of the project, the planning commission, vice chairman صاحب نے سوچا یار ML1 پہ نیشنل کنسنسس ہے. یار 5واں سال ہے تمہیں تو نیشنل کنسنسس پہلے 3 مہینے میں ہونا چاہیے کون سے پروجیکٹس ہونے چاہیے, اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے. خیر I was called there as an outsider frankly. تو اس کانفرنس میں پاکستان کا جو ہوا ہے نا ٹرانسپورٹ سیکٹر کا, وہ سے سارے سیکرٹری کمیونیکیشن, سیکرٹری ریلوے, سیکرٹری فائنانس, سیکرٹری EAD, سیکرٹری فلانا, یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کے تھے. آل پروونشل ٹرانسپورٹ سیکرٹریز they were all invited. آزاد کشمیر کا ٹرانسپورٹ سیکرٹری بھی بیٹھا ہوا تھا, ہر بندہ بیٹھا ہوا, FWO بیٹھی ہوئی ان یونیفارم. یہ انہوں نے کہا یہ اسٹیک ہولڈرس کانفرنس, اور پھر NLC بھی بیٹھی ہوئی تھی وردی میں, اور پھر آپ کے بہت سے کنسلٹنٹس بیٹھے ہوئے, چائنیز کنسلٹنٹ کو بھی بلایا ہوا تھا. تو اس جگہ فرینکلی وہ آپ اگر جائیں پلاننگ کمیشن موقع ملے گا انشاءاللہ تو ہیوج ہال تو بڑا ہال. میرا پہلا دل تھا کہ میں نہیں چلتا, کیونکہ میں نے کہا اگر میں جاؤں گا اور میں نے کوئی فضول بات کرنی ہو تو میں نے سوچا کہ پہلے یہ ہیں کون لوگ. اب ریلوے والے وہ بیچارے تو اسی بیٹھے ہوتے ہیں سائڈ, اور باقی ریئلی کہ ارریلیونٹ لوگ. FWO کا کیا کام, NLC کا کیا کام ہے, ٹرانسپورٹ سیکرٹری کا کیا کام ہے, اس ٹرانسپورٹ سیکرٹری جس کو کک پتہ نہیں ہے ریلوے کیا چیز ہے, تو کہہ رہے تھے کنسنسس. تو خیر اللہ کا فضل ہے, تھوڑی سی میری عزت کرتے ہیں. تو میں جب گیا تھا تھوڑا لیٹ گیا, راستے میں نے سوچا تھا گاڑی واپس کر لوں, یار نہیں جاتا ایسی سڑکیں سے. 3 سال ہم بھگت چکے ہیں, اب یہ پوچھ رہے ہیں 5واں سال کہ GML1 کیا چیز ہے. تو خیر اس میں جب میں گیا تو میں اسٹوری شارٹ کروں, لمبی نہیں کروں, لیکن آئی گیو دم. جب اسٹارٹ ہوا تو وائس چیئرمین پلاننگ کمیشن ڈاکٹر جانزیر, گڈ چیپ, ویری گڈ DMG آفیسر, ویری گڈ, ون آف دا بیسٹ. تو مجھے کہتے ہیں سر آپ اگر اوپن کریں ریمارکس. میں نے کہا یار آئی وڈ ریکویسٹ کہ آئی شوڈ کم ان دی اینڈ. میں تو نے سوچا میں بات کروں گا, اس میں تو اور کوئی دھندا ہے. ہاں سوری, ورلڈ بینک بھی بیٹھے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی بیٹھا, اس کے لوگ بھی بیٹھے, اور پھر جو ٹرانسپورٹ سیکٹر کے ایکسپرٹس ہیں وہ بھی بیٹھے. تو میں نے کہا نہیں میں بات کروں. تو خیر وہ جب شروع ہوا تو جی ایسے ہاتھ اٹھتے رہے, کافی لمبی تھی. تو ایگزیکٹ یہی باتیں جو میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ وہ کسی نے کہا کہ جی وہ ML2 کیوں نہیں کرتا. میرا تو آپ کہتے ہیں جی میرا اپنا خیال ہے کہ ML2 بڑی ضروری ہے, آپ کا بہت بڑا فریٹ کوریڈور بنے گا اور یہ بنے گا. پھر کسی نے کہا کہ جی آپ اس کو کر رہے ہیں تو ML2 اور ML3 کو کیوں نہیں ساتھ ساتھ کریں. پھر اس میں سے, اور یہ اس وقت چونکہ اخباروں میں آ رہا تھا تو لوگ اخباروں سے بڑی چیزیں اٹھاتے سوشل میڈیا سے. پھر کسی نے کہا کہ جی اس کو آپ اسٹینڈرڈ گیج کیوں نہیں کرتے, ساری دنیا میں اسٹینڈرڈ گیج ہے اور آپ وہ کر رہے ہیں اس کو براڈ گیج پہ کر رہے ہیں. پھر کسی نے کہا کہ نہیں جی یہ تو آپ کو چاہیے پہلے گوادر کو نہیں کریں. ایکچولی یہ جتنی باتیں میں آپ سے کوشچن آنسر میں بھی ہوا ہے اور ایسے بھی کہتے گوادر کو کیوں نہیں کرتے.
کہتے جی اگر چائنیز بنا رہے ہیں تو یہ خنجاب کو کیوں نہیں لنک کرتے پہلے ان کو یہ کوشچن آ رہے ہیں اب ادھر سے. اور اسٹینڈرڈ گیج کا اگر کسی نے کہا کہ جی اس پہ چائنیز کا بہت بڑا انٹرسٹ ہے اور ٹریفک بہت زیادہ آئے گی اس قسم کی باتیں. خیر یہ سارا میں سنتا رہا نوئنگ ویری ویل یہ جی ان کے کوشچنز. خیر میں نے پہلے جب اسٹارٹ کیا میں نے کہا جی سوری آئی مے بی لٹل سینیکل اینڈ آئی مے بی سارکاسٹک تو یو ول ہیو ٹو بیئر چیئرمین وائس چیئرمین. تو میں کہا جی میں تھوڑا سا میں بگڑ چکا ہوں اس سے. میں نے کہا جی پہلے تو یہ اٹ از اے شیم that we are here after 5 years of the project, starting of the project, after going through a lot of things where we have even finished the feasibilities, we have done the preliminary design, we are about to kickstart the project, and here we are trying to understand the project. میں نے کہا I wish یہ 5 سال ابھی نہ کرتے اس کو یہ آپ 4 سال پہلے کر لیتی ہیں. تو یہ جتنے اسٹیک ہولڈرز بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ان کو کچھ پتہ چل جاتا. دوسرا پھر میں نے یہ ان کو ایکسپلین کیا ایک چیز کو جی ہمیں مہربانی کریں یہ اپ گریڈیشن پروجیکٹ ہے پاکستان ریلویز کا. یہ کوئی نیا پروجیکٹ ہم نہیں بنا رہے. ہمارے پاس جو ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر ہے اس کو ہم اپ گریڈ کر رہے ہیں. تو اس کو جب اپ گریڈ کر رہے ہیں تو اس کی اپنی ایک پیرامیٹرز ہیں. اس کے اندر ہمیں اپ گریڈ کرنا ہے. کرسی فار ایگزامپل یہ ہے میں نے اس کو اپ گریڈ کرنا ہے تو اسی کو اپ گریڈ کروں گا نا. میں نہیں تو نہیں بنا رہا. تو میں نے کہا ہم اپ گریڈ کر رہے ہیں تو یہ براڈ گیج ہے بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے. میں نے کہا اس کو کوئی فرق ہمیں نہیں پڑتا کہ میٹر گیج ہے کہ اسٹینڈرڈ گیج ہے کہ براڈ گیج. یہ چونکہ براڈ گیج ہے اس کو براڈ گیج کو اپ گریڈ کریں. اور اس کے ساتھ جو اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ML2 کو کریں تو مجھے بتائیں ML2 لاہور جو ہے وہ ML2 پہ ہے, فیصل آباد ML2 پہ ہے, حیدرآباد ML2 پہ ہے, ملتان ML2 پہ ہے, یا راول پنڈی کو شفٹ کریں کیا کریں. ML2 because some people said ML2 and some are saying کہ جی گوادر لے جائیں. تو میں نے کہا جی گوادر پہ ہم سوچیں گے کہ ٹریفک کیا ہے. frankly I don't know as a railway person, I don't know. Even our studies which we did jointly with China, they don't know کہ کیا ہوگا فیوچر میں. تو ہماری ایگزسٹنگ ٹریفک 80% ML1 پہ جا رہی ہے. تو here we are discussing ML1. I don't know how گوادر comes. اور پھر میں نے کہا یہ بھی FWO نے ایک بیچ میں کافی چھیڑ چھاڑ کی and they said کہ 300 کلومیٹرز پہ گاڑی ہونی چاہیے. تو میں نے کہا جی for us as a railway person and as people who have been running the railways for 150 years, اس میں کافی wisdom ہے, لوگوں کے پاس knowledge بھی ہے. The little knowledge we have about railways is in the railways. میں نے کہا 300 kilometers پہ yes, who says I don't want it? We don't want it. We want a train at 300 kilometers, but if the government can give us 70 billion rupees up front, why not? We will run it. And then you will have to repay it. The government has to repay. میں نے کہا اس پہ سوچ لی. میں نے کہا 8 billion کا 5واں سال ہے سوچ رہے ہیں and you are trying to still get trying to know the project. ایک کانفرنس اس لیے بلائی. So if you can afford 70 billion, we are more than willing. میں نے کہا جی خدا کے لیے پلاننگ کمیشن, اور یہ میں نے ایسی کہا جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں, میں نے کہا پلاننگ کمیشن should restrict itself to the planning role. It should not fiddle in the technical affairs of the railways. یہ بیٹھے ہوئے میں نے کہا جی ریلوے, these are all good people and very sound. چاہے انفراسٹرکچر ہے, چاہے رولنگ اسٹاک ہے, چاہے سگنلنگ ہے, چاہے ٹریفک ہے, they know their job. تو اس پہ آپ نہ کریں. اور میں نے وہ ایگزامپل دی. میں نے کہا یہاں پہ آبجیکشن کس قسم کی آتی ہیں کہ وہ ایک دن کا وہ بن گیا. جب بھی میں جاتا تھا سر وہ کہتے تھے ایکسلائی جی ہے, تو یہ کہتے تھے کہ ہم نے بھجوائی تھی وہاں کہیں گاڑی کسی نے لکھی ہوگی GLI یا یہ 4x4 یا فار ایگزامپل کروزر یا یہ ڈبل کیب. وہ یہ آبجیکشن نہیں کرتے ڈبل کیب کیوں چاہیے. کوئی یار اتنا 8 بلین کا پروجیکٹ ہے, یہ تو بڑے بڑے ڈیموں سے بڑا ہے, تو یہ اس میں تو ہمیں چاہیے ہوں گی چیزیں, 4x4 بھی چاہیے ہوں گی, بہت سی چیزیں چاہیے ہوں گی. تو وہ کہتے ہیں GLI نہیں چاہیے, نہیں لے سکتے, XLI لے. میں نے کہا یہ تو آپ کا آبجیکشن ہے.
میں نے کہا خدا کے لیے گیٹ آؤٹ آف دس. خیر وہ اٹ واز ویل ٹیکن اور ریلوے والوں نے اتنی بڑا سائے آف ریلیف لیا کہ یار یہ ہمارے لیے فرشتہ ہے. میں وہ نہیں بات بچا کر سکتا. وہ کہتے ہیں کہ یار میں بات کی نہیں تو میں ٹرانسفر کروں. یہ مسئلے ہیں بس. خیر تو یہ اس کا پھر یہ ایسے نہیں ہے کہ آؤٹ آف دا بلو آ گیا. پھر ہم نے چائنا کے ساتھ جوائنٹ مونوگرافک اسٹڈی کی ہے. اس جوائنٹ مونوگرافک اسٹڈی ٹرانسپورٹ اسٹڈی اس کو کہتے ہیں. مونوگرافک اس لیے کہ چائنا اور پاکستان نے اکٹھی کی ہے اور ایک ویسٹرن چائنا تک پورا دیکھا کہ ٹرانسپورٹیشن کے ٹریفک کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں, ٹرانسپورٹیشن کی کیا نیڈز ہیں, روڈ کے کیا ہے, ریل کے کیا ہے, شپنگ کے کیا ہوں گے, نوڈز کون سے ہونے چاہیے, اور پھر یہ نوڈز جو ٹریفک کے نوڈز ہیں جہاں پہ ٹریفک آتی ہے اور پھر وہاں سے سائڈ پہ جاتی ہے, یہ پھر ڈٹرمن ہوئے. وہ بھی میں بھی اس پریزنٹیشن میں آ جائیں. تو یہ مونوگرافک اسٹڈی اس کے بعد ہم نے میمون کو اٹھایا. اینڈ مونوگرافک اسٹڈی جو ہے یہ فیزیبلٹی نہیں ہے, یہ ٹرانسپورٹ سیکٹر کی اسٹڈی تھی. اس میں بڑا کام ہوا ہے بس. یو شوڈ سی اٹ سم ویئر. پھر اپگریڈیشن ڈبلنگ آف ML1. ہم یہ کیا ہے ML1 کراچی سے, اس دن بھی میں نے بتایا تھا, کراچی ٹو پشاور ایون ٹو جمرود تورخم اور ٹیکسلا حویلیاں. ٹیکسلا حویلیاں اس لیے, اور ٹیکسلا لکیلی یو آر سٹنگ آن ٹیکسلا حویلیاں, یہ اس لیے تھا کہ فیوچر میں اگر حویلیاں سے لاسٹ ریلوے اسٹیشن حویلیاں میں ڈرائی پورٹ بننا تھا اور پھر بائی روڈ کنیکٹیویٹی کراکورم ہائی وے کے تھرو چائنا کے ساتھ فی الحال ہے, اور اگر ٹریفک بڑھے گی دین وی کین ہیو اے ریل کنیکٹیویٹی ود چائنا, بٹ دیٹ از ویری ویری کاسٹلی. اور اس کا کاسٹ اس وقت بنا تھا $8.2 بلین کا, یہ ابھی آ کے 6.8 ہو گیا. میں نے جو ابلیک ڈالا ہوا ہے اب انہوں نے 6.8 کیا ہے, یہ بھی ہو جائے تو بڑی بات. لیکن 6.8 سے پروجیکٹ نہیں بنے. تو وہی چیز ہے جس طرح کہتے ہیں یار اس کو چھوڑ دو, اس کو چھوڑ دو, اخیر میں ہوتا کچھ نہیں. پھر وہ کرسی ملتی ہے آپ کو 3 ٹن والی, اس میں بندہ بیٹھ نہیں. 6.8 ہے یہ جو وہ ہے فائننس. اس میں سے کتنے پرسنٹ ساؤنڈ جو کیا کہتے ہیں وہ جو کام ہے وہ چائنیز کے کرنے والا ہے وہ آ گیا. تو پروجیکٹ کمپلیشن ٹائم پہلے 5 سال, اینڈ لیٹ می ٹیل یو کہ 5 سال میں ہو جاتا ہے. چائنیز بالکل the way they work it is completely out of this world. Although it is still a complex project even from the Chinese point of view, لیکن ہو جاتا. اب آگے ہم نے 9 سال کر دیا. آئی ڈونٹ نو کیوں 9 سال کی. اور 9 سال کے بعد جو آپ نے 9 سال پہلے ایک چیز لگائی ہوگی وہ خراب ہوگی, اور 9 سال میں جو ہوگی وہ نہیں ہوگی, آپ پھر چیخن ہوگی. اور ٹرانسپورٹیشن پروجیکٹ جتنا جلدی ہو سکے 2 پوائنٹس کو جوائن کرنے کے لیے جتنا جلدی ہو سکے دیٹ از دا بیسٹ. سر یہ 8.2 سے جو انہوں نے 6.8 پہ لے کے آئے ہیں, یہ کس بیس پہ انہوں نے ورکنگ کی اور پھر منسٹر نے پریس کانفرنس یہ ہاتھ کی صفائی ہے. ایکچوئل جو اس کا خرچہ ہے نا وہ $11 بلین 11.5 بلکہ زیادہ ہے. اس میں الیکٹریفیکیشن بھی آ رہی ہے, اس میں بہت سی چیزیں آ رہی ہیں. انہوں نے اگر انویسٹمنٹ نہیں کیا, یہ کسی نے کہا کہ یار یہ 1.2 بہت زیادہ ہے, اس کو کم لگتا زیادہ, اور واقعی لگتا زیادہ. انہوں نے اگر یہ کیا کہ کوئی رولنگ اسٹاک سائڈ پہ کر دی, تو پروجیکٹ آگے پیچھے کر دی. اس میں میرا بھی ہاتھ ہے ویسے, تاکہ پورٹ فولیو کم لگے, ڈرے نہ لو. گورنمنٹ ڈر جاتی ہے. اب آپ یہ ذرا ملٹیپلائی کریں 8.2 کو, یہ 170 سے 175 سے کریں 8.2 بلین نا, تو آپ ذرا اسے ملٹیپلائی کریں. 1994 ہاں 13 سال چلانے آ رہا 8.2 کو کیا کہ 6.8 کو 1300 ایک سال کا ہمارا 1435 ہاں 1435 1435 اتنا بنتے ہیں, خیال تک 15 ہوگا. تو 1500 ارب روپیہ کا پروجیکٹ جب آپ گورنمنٹ کے پاس لے کے جاتے ہیں وہ آپ کی گورنمنٹ ہل جاتی ہے. ملٹری کو ایسے دے دیتے ہیں پیسے ہر سال. جی ملٹری کو تو ایسے ہر سال اتنے پیسے دیتے ہیں, وہ گورنمنٹ کی مرضی ہے نا. اس کو کتنی ملتے ہیں, ہاں اس کو کتنی ملتے ہیں. ہل رہے ہیں آپ, ہل نہیں رہے, سارا ملک ہل رہا ہے. صحیح ہے. ایک مرحلہ میں یو آر دی اونلی پرسن ٹو بی ہل.
وہ سال میں دے رہے ہیں ہم سے 1500. یہ 5 سال کا آئی نو. تو یہی تو پرائرٹیز ہیں. یو ہیو ٹو کنونس دا گورنمنٹ کہ ہمیں دیں گے. مسئلہ میرے خیال سے یہ کہ چائنیز جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ پیمنٹ کے لیے مانگتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ چھوڑے آگے دیکھیں گے, وہ فائنینشیلس پہ جائیں گے دیکھیں گے. پروجیکٹ امپلیمنٹیشن ہم نے پہلے 2 فیز میں کیا, اور مان کے یہ فریم ورک اگریمنٹ میں ہے یار. چائنا کے ساتھ ہم نے فریم ورک اگریمنٹ سائن کیا, اس میں آپ کو فوٹو دکھاؤں گا. میں سائن کر رہا ہوں اور پیچھے سارے چیف منسٹر اور سارے کھڑے ہیں, ہر گورنمنٹ پروونشل سب آن بورڈ. تو خیر, تو اب انہوں نے 3 فیزز میں کر دیا. کیوں کیا آئی ڈونٹ نو. تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو گیا, پیسے کم ہو جائیں. پی ایس ڈی پی میں آپ کی ایلوکیشن تو یہ پروجیکٹ ہو گیا. اس میں تھا کہ ڈبلنگ آف اے ڈائر ٹریک فرام کراچی ٹو پشاور. ابھی ہمارا جو لاہور سے پشاور تک ہے یہ سنگل ہے, تو یہ بھی ڈبل ہو سکتا. چائنیز کہتے ہیں کہ جہاں نئی ریلوے لائن لے کے جا رہے ہیں ڈبل, چاہے ٹریفک ہو نہ ہو, اگر آپ ریلوے لائن لے کے جا رہے ہیں, آپ نے ٹریفک سروس کیے ہوئے ہیں تو ڈبل کریں, کیونکہ فیوچر میں پھر کرنا ہوتا ہے تو مسئلہ. اور ان کی بات ٹھیک ہے, انہوں نے کیا. ہم نے یہ کیا تھا کہ اسپیڈ ابھی ریسٹرکٹڈ ہے 110 کلومیٹر پر ہائیسٹ اسپیڈ ہماری جو ڈیزائن اسپیڈ ہے, اور اس کو لے کے جانا تھا 160 کے. 110 ڈز ناٹ مین, بہت سی جگہوں پہ 65 کلومیٹر بھی ہے, بہت سی جگہوں پہ پرماننٹ اسپیڈ ریسٹرکشنز لگے ہوئے ہیں جس کے اوپر گاڑی 15 کلومیٹر سے آگے نہیں جا سکتی. بہت سے برجز ایسی ہیں, بہت سے ٹنلز ایسے ہیں, بہت سے یارڈز ایسے ہیں جہاں 15 کلومیٹر سے آگے نہیں جا سکتے. تو دنیا کے اندر چلی گئی, ہم کے اندر, تو اس سے یہ 160 پہ کرنا تھا. اب آپ سارے انجینئر صاحبان ہیں, مجھے بتائیں 160 کیوں ہم نے پسند کیا؟ وائی ناٹ 170, وائی ناٹ 200, وائی ناٹ 140؟ ہاں 1 پوائنٹ. ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے سر. سر آپ کے رولنگ اسٹاک کا یہ بھی اچھی بات ہے, یہ صحیح ہے. سر آپ کا ایگزسٹنگ رولنگ اسٹاک اور سارا وہ 160 کے بیس پہ ہے. لوکوموٹیو You can get rolling stock anywhere, anytime. بٹن دبائیں آ جاتے ہیں اور ہوتا ہے. لوکوموٹیو کیا جتنی اسپیڈ انکریز ہوگی فائنینشیل امپیکٹس بھی ہوگی. اسپیڈ انکریز کرنے سے فائنینشیل امپیکٹس بھی بڑھ جائیں گے. Financially وہ تو خیر you have to put lot of money, but locomotive کسی نے کہا ہاں کیوں locomotive کیا مسئلہ؟ ہمارے جو ہے وہ اسپیڈ پہ نہیں کیوں ہم نے لیے کسی کا کرنٹ تو ایسے تیز جاتا ہے کیوں نہیں؟ Give me an engineering answer. I am expecting an engineering answer. وہ تو ایک بات ہو گئی نا, وہ تو جو آپ کا پرانا 150 سال کا امبینکمنٹ بنا ہوا ہے اس کو when you are upgrading, the thumb rule چائنیز کا یہ ہے کہ یہ 160 سے اوپر نہیں جائیں کیونکہ you don't know کہ اس کے نیچے ہے کیا. Either you undo it and then construct a new thing, then you go to 200 or 300, whatever you want. لیکن جو ایگزسٹنگ ہے اسپیشلی دا بریجز, اسپیشلی اور امبینکمنٹس, اور یہ ان کا پتہ نہیں ہے کہ نیچے کیا ہے. وہ جو اسٹڈی کرتے ہیں جیو ٹیکنیکل اسٹڈیز, ان کی بھی لمٹس ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ جی 160 ہو. تو لوکوموٹیو پوائنٹ آف ویو لوڈ کا جو موومنٹم ہے وہ بھی بڑھ جائے گا. ہاں لوڈ کا موومنٹم جو ہے نا, کیونکہ اسپیڈ زیادہ ہوگی تو لوڈ ایکسل جو ہوگا موومنٹ بڑی موومنٹ کے ساتھ جائے گا. خیر اور ریل بنی اسی لیے. وہ جو اپگریڈیشن ہوگی نا اس پہ جو اسپیڈ دی ہے 160 پہ, اس کے لیے وہ بنی, اٹ از دین اگین وہی 50-60 سال کی لائف کے لیے. 160 سے آگے تو ہائی اسپیڈ ریل ریکوائرڈ ہو. ہم بالکل ہائی اسپیڈ چاہیے. کیوں چاہیے سر جو ہمارا ابھی جو انجینئرنگ کا جواب دینا ہے. جو بھی سارا جیومیٹرک ڈیزائن ہے اس کے حساب سے یہ اسپیڈ بنتی ہوگی. وہ کدھر گیا, کس نے کہا تھا؟ وہ انفراسٹرکچر کی بات ہوگی. ٹھیک ہے, آپ کی جو انفراسٹرکچر ڈیزائن اسپیڈ ہے نا وہ 160 پہ جا سکتی ہے, اپ گریڈ ہو سکتی ہے. اب آگے لوکوموٹیو پہ آ جائیں. سر ان کو سارے نئے لینے پڑیں گے. وہ کیوں 160 ابھی بھی نہیں لینے پڑیں گے. 160 کے اب آپ کو کوئی نہیں, آپ کو 110 پہ جا رہا ہے. وہ تو فیس وائز بھی کر سکتے ہیں, 2 چارج کو بڑھا دیں. اس کا مسئلہ لیٹر ہے نا, اس کی اسپیڈ کی میکسیمم ہوتی ہے. سر الٹرنیٹر جو اس میں لگے ہوئے ہیں نا ان کی سر میکسیمم ابھی تم آ رہے ہو کسی طرف. اچھا
سر اس کے لیے ہمیں نئے الٹرنیٹرز وتھ 2 پولز کے 3000 RPM والے الٹرنیٹر جو ہوتے ہیں وہ لینے پڑیں گے. اب آپ لوکوموٹیو کے اندر گھس گئے، لیکن اوور آل جو ڈیزل الیکٹرک لوکوموٹیو ہے نا وہ کمرشل، دیکھو ہم بات کر رہے ہیں کمرشل ورکنگ کی. ڈیزل الیکٹرک کا جو میکسیمم سپیڈ ہے اور ٹرین وہ 160 سے اوپر نہیں جا سکتی. اس کے بعد دین یو نیڈ الیکٹرک. ٹھیک ہے، تو ہم نے تو فیصلہ کیا کہ اس کو الیکٹریفائی کرنا نہیں شروع میں، وہ بھی میں بتاؤں گا کیوں نہیں. تو یہ اس کا ایک بڑا ریزن، ایک وہ انفراسٹرکچر کا، ایک آپ کے لوکوموٹیو کا، کہ سنس وی آر آپریٹنگ ڈیزل الیکٹرک لوکوموٹیوز، یہ جو ہم نے ابھی لیے نا جی یہ جا سکتے ہیں 160، لیکن وہاں اس کو نیچے انفراسٹرکچر نہیں چھوڑے 110 پہ سے اوپر جانا. تو ڈیزل الیکٹرک 160 سے اوپر جانے کے لیے یو نیڈ الیکٹرک ٹریکشن. ایک بات ہوگی، چلیں 2 باتیں ہوں گی، ایک اور بڑی ضروری ہے which is the traffic related thing. گوڈس ٹرانسپورٹ جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے سر اس کی 200 پہ یا کیا فرق پڑے گا؟ پیسنجر اسٹیشن ہے سر، وہ ان کے درمیان ڈسٹینسز بھی تو سر یہ ریلوے سر ہمارا کوئی اور فاسٹ فوڈ ہے کوئی اس سے زیادہ، ہمارا اس سے زیادہ فاسٹ فوڈ ہے کیا کہا؟ یہ پوائنٹ تو سر کہ وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں فریٹ ٹرانسپورٹ جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے 200 پہ جانے. جی سر بالکل ضرورت نہیں. وہ سر 160 پہ بھی اکنامیکل ہوگا تو 160 پہ بھی نہیں اکنامیکل، 160 ضرورت ہی نہیں ہے. وہ 100 بھی اور 110 بہت زبردست، ساری دنیا میں ایسی ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو بیٹ دا ورلڈ. تو اب بتاؤ کوئی فریٹ کی بات آگے نہیں چلے، یہ ایک ہنٹ مل گیا. اب ٹریفک ہو گیا، سارے انجینئر ہو گیا. Amazon پہ بیسیکلی فریٹ کو بھی کیری کر کے لے کے جانا ہے تو ساتھ پیسنجر بھی جانا ہے، تو لائن کی کیپیسٹی یہ نہیں لائن کی کیپیسٹی بہت، اپ گریڈیشن کے بعد آپ کی کیپیسٹی بہت بڑھ جائے، آپ جو مرضی چلائیں، وہ میں دکھاؤں گا. آپ کچھ نہ کچھ آگے ہو گئی، تھوڑا سا اور دماغ استعمال کریں. پلیٹ فارم کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں. وہ اس میں ہے، ہم نے سارا آئسولیٹ کرنا ہے. سر فینسنگ ہوگی اس میں، فینسنگ بھی ساری ہاں. یہ بات کرو فریٹ کی، ٹریفک کی بات کرو. ٹریفک مینس فریٹ پیسنجر ایسے بات کرو. سر ہمارے جو موٹر میں ان کی لمٹ 120 ہے، ہاں. ہم 160 پہ جا رہے ہیں تو آلموسٹ ہم ایفیشینٹ ہو ہی رہے ہیں، تو پھر اس سے زیادہ جانے کا فائدہ نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں 160 سے آگے، اس کی وجہ یہ ہے، وہ جو میں ٹریفک کی کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو ریلوے لائن ہے اس پہ دونوں ٹرینیں چل رہی ہیں. ادھر پیسنجر چل رہی ہے جو 160 پہ جائے، ادھر فریٹ کی آ رہی ہے جو کہ 100 پہ آئے گی، لوڈڈ ہوگی. تو آپ کا جو ایک اسپیڈ ڈفرینشیل ہے نا دونوں میں، وہ آپ اس سے زیادہ بڑھا نہیں سکتے. then it becomes very unsafe. موٹر ویز پہ آپ جا رہے ہیں نا، میں فار ایگزامپل میں تیز چلا تو سلو گاڑی میرے لیے ایک عذاب ہوتی ہے کہ یعنی کدھر آ گئے پیچھے، اور بڑا سخت خطرناک. تو سلو موونگ فریٹ ٹرین اور فاسٹ موونگ پیسنجر ٹرین کے بیچ میں جو ڈفرینشیل ہے وہ زیادہ میکسیمم جو کہتے ہیں یہ 60 کلومیٹر تک ہونا چاہیے. اگر یہ دونوں نہ ہوتی اور آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ بالکل ڈیڈیکیٹڈ فریٹ کوریڈور جس طرح انڈیا نے کیا یا ڈیڈیکیٹڈ پیسنجر کوریڈور. تو اگر ڈیڈیکیٹڈ پیسنجر کوریڈور بن گیا then the speed is not a problem. Why? کیونکہ آپ نے ایک نیا ٹریک بنا دیا اور اس کے اوپر الیکٹریفائی کر دیا. You can go at 200, you can go at 250, you can go at 300, you can even go at 350. سمجھ گئے؟ لیکن یہ چائنا میں ہے، ان کے جو پیسنجر لائنز ہیں ہائی سپیڈ، اس پہ فریٹ نہیں چڑھتا. یہ ایک اور مسئلہ ہوگا اگر فریٹ کا اسپیس کے اوپر چڑھ گئی. وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا FWO والے اگر کرتے اس کو سر بہت چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں فریٹ ٹرین کو 180 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو رہا ہے. چلیں تو یہ مسئلے ہیں. اچھا یو شوڈ نو ناؤ اینڈ ویری فرینکلی آپ کو بڑے سینئر افسر ہونے کو یہ نہیں پتا. سر اگر ہم فریٹ کو زیادہ کر دیں 150 پہ لیں تو پیسنجر 210. اور جب آپ فریٹ کو 150 پہ لائیں گے نا، دیر از اے لاٹ آف انویسٹمنٹ ریکوائرڈ. نمبر 1
Secondly, जब आप when you talk of traffic, आपको उसकी जरूरत क्या है? ज्यादा हो गई 2 दिन में आना को वो इस 160 के साथ भी 18 घंटे में पहुंच जाएगी। तो उसके साथ 14 तो अगर 14 से क्या फर्क पड़ेगा? आप नहीं, आपको इतना बल्क जा रहा है रेलवे में, कोयला जा रहा है, फर्टिलाइजर जा रहा है, सीमेंट जा रहा है, तेल जा रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सर लोग इसीलिए तो रोड की ट्रांसपोर्ट वो जब एम आएगा ना, रोड मोड खत्म हो जाएगी। यही इसी के साथ उसको इतना तेज करने की जरूरत नहीं है, वजह कि दुनिया में नहीं है, इट इज नॉट वाइबल एट दैट। हमारा मकसद पैसेंजर को तेज करना है, वो तो एक अगर देखें आप, अगर कोई चीज ऐसी है जो कि आप ले जाना चाहते हैं बहुत तेज, तो आप पैसेंजर ट्रेन के साथ एक बोगी लगा लें पार्सल, वो आपको बहुत तेजी से ले जाएगा, उसके पैसे चार्ज करें और पार्सल हम ले जाते हैं। अभी आपका TCS DHL सब रेलवे में जाता है, हम सारे वक्त यही पकड़ते रहते थे, इनको चार्ज करते थे। इतना feasible भी तो नहीं है ना कि इतना ज्यादा लोड टन्स में और 160 स्पीड से जा रहे हैं और वो फायदा वही ना, फायदा नहीं। यू हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी, फिर आपको एक्सेल लोड्स वो करने पड़ेंगे, फिर आपके ट्रैक खराब होगा, तो इट डजंट मेक एनी सेंस। व्हाई डू यू वांट टू टेक लोड्स वेरी फास्ट? नो सेंस। सो ये ट्रैफिक की बातें हैं, ये फोरकास्टिंग की बातें हैं, ये कारें ले जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कारों को ले जाने में एक ट्रेन में तकरीबन लेट से डबल डेकर है तो 150 कारें हैं, उसको आप 8-10 घंटे में क्यों पहुंच जाते हैं? 14 घंटे में पहुंच जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट मेक्स नो इकोनॉमिक सेंस। फ्रेट ट्रेन्स टू ऑपरेट एट 120, खाली 120 पे आएंगी और यहाँ से जाएंगी 100 पे। सर ये आपने जो स्पीड डिफरेंशियल बताया, ये ऑपोजिट और सेम साइड के लिए सेम है, सेम डायरेक्शन में? हाँ, अभी सामने से आ रही है, एक साइड से जा रही है, उसके लिए भी सेम क्या चीज? 50 to 60 ट्रेन इस साइड से आ रही है, दूसरी इधर से जा रही है, ठीक है सर, उनका स्पीड डिफरेंशियल कितना होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो तो ऐड हो जाती है स्पीड। कोई फर्क नहीं पड़ता। वो डिजाइन ऐसे, हमारा जो ट्रैक है, इट इज डिजाइंड टू टेक दिस काइंड ऑफ स्पीड, बोथ कमिंग एट 160, बोथ गोइंग एट 350 जा रही चाइना में, कोई फर्क नहीं। 60 की डिफरेंशियल वो ऐड हो जाती है स्पीड जो है ना वो। तो क्या फर्क पड़ता है? वो डिजाइन है ना, जो ट्रैक इज डिजाइन, योर कोचेस आर डिजाइन। अब ये 350 वाली जो है चाइना में, अब आप कहोगे ये तो दोनों 60 से हो गया, तो वो डिजाइन है, इंजीनियर ने डिजाइन किया हुआ, वो कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उधर सिर्फ ये है कि चाइना में जब ये फास्ट ट्रेनें इकट्ठी जब गुजरती है ना, अगर आप सोए ना तो आपको पता चल जाता है कि ट्रेन गुजर गई, तो आपको ऐसे एक झटका सा लगता है, कोई ट्रैक का नहीं, हवा का प्रेशर थोड़ा सा, जस्ट फॉर मे बी 1 or 2 seconds, क्योंकि वो इतनी तेजी से गुजर जाती। असल यहाँ पे है ये, नाउ दिस इज योर इंजीनियरिंग। एक्सेल लोड पे ट्रैफिक चलती है, एक्सेल लोड पे रेलवे भी चलती है, एक्सेल लोड पे ट्रक भी चलता है, और रेलवे का जहाँ फायदा है वो ये एक्सेल लोड्स पे। नॉर्मली आपके रोड्स का एक्सेल लोड जो है वो 12 टन है, ब्रिजेस का स्पेशली पुराने जो ब्रिजेस हैं वो 12 टन एक्सेल लोड से ज्यादा नहीं चेक कर सकते। उस पर जो हैवी ट्रक्स गुजरते हैं फिर उनके एक्सेल ज्यादा करते हैं। आसान है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। जितना बड़ा ट्रक है, जितना हैवी लोड है, उसको एक्सेल ज्यादा डालते रहते हैं। ऐसे भी ट्रक्स हैं जिसके एक्सेल एक्चुअली ज्यादा करते रहते हैं। ऐसे भी ट्रक्स हैं जहाँ पे मेरे ख्याल में कि 20 एक्सेल डाल देते हैं, बड़े बड़े हैवी जो जनरेटर्स और ये लेके जाते हैं, तो वो फिर ट्रक वो गुजर जाते हैं उससे। रेलवे का जो एक्सेल लोड था हमारा मेन लाइन का 22.86 टन, पहले कम था, फिर इन्होंने हमने ज्यादा किया बिकॉज ऑफ सम लोकोमोटिव्स दैट केम, देन वी एडजस्टेड द ट्रैक अकॉर्डिंगली 22.86 हो गई। अब ML1 में हम कह रहे हैं कि 25 टन एक्सेल लोड होना चाहिए। नाउ दिस वन लाइन policy decision will translate into billions of rupees। कहने की बात नहीं है जी, ऐसे क्यों नहीं, सारे ब्रिजेस रीडिजाइन होंगे, सारे ब्रिजेस गिरेंगे, दोबारा बनेंगे, आपकी जितनी स्ट्रक्चर्स हैं उनको फिर स्ट्रेंथन करना है 25 के ऊपर, ये जो आपकी रिलेशन होगी, रेल्स चेंज होंगी, आपके स्लीपर चेंज होंगे, आपके हर चीज चेंज होगी अकॉर्डिंग टू 25। और कर क्यों रहे हैं? Again, this is a traffic decision. It is an economic decision. It is not an engineering decision. Engineers ने इसको करके देंगे।
25 टन इसलिए कि एक एक्सल लोड पे 25 आ गया, दूसरे पे 25 आ गया, 4 रहे, यू कैन टेक 100 टन इन वन कोच, एक वैगन में, अदरवाइज आप 80 ले जाए। अभी हमारा 22.86 है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 4 करें, 84 बन गए। तो स्ट्रेट अवे विदाउट डूइंग एनीथिंग एल्स वही ट्रेन आपका 100 टन का। सर ये सिर्फ 3 टन पर एक्सेल क्यों इंक्रीज किया, ज्यादा क्यों नहीं किया? वो खर्चा बहुत बड़ा है ना सर, बहुत बड़ा खर्चा। देन आपको ट्रेन लोड भी बढ़ानी पड़ती है, वो फिर इंडिया ने जो किया वो, देन वो 8 बिलियन से भी ऊपर चले। तो हम तो हर चीज को हम वो कर रहे हैं जो हमें जरूरत है फॉर द नेक्स्ट 20 इयर्स। सर एक होना चाहिए, वैसे आपकी बात सही है, ये 30 क्यों होने का, इंडिया ने मेरा हाल 32 किया, बट उनकी ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। चलने की जगह हम एडिशनल ट्रेन ऐड कर दें इसी रोड पे, तो वो रोलिंग स्टॉक और अब वो जब आप एडिशनल करते हैं ना, ये भी एक दिस अ गुड क्वेश्चन, दिस वाज कंसीडर्ड, व्हाई नॉट, यार छोड़ो इसको 25 कर, लेकिन उधर जब आप अपग्रेड कर रहे हैं, अप्रूव तो सारे ही कर रहे हैं, तो माइट एज वेल स्ट्रेंथन इट, और आपकी जो ट्रेनें ज्यादा करेंगी तो आपकी लाइन कैपेसिटी खराब होती है, उसमें सर ट्रेन और लाइन कैपेसिटी जब ज्यादा होती है कंजेशन बनती है। वो ऑपरेशन जब मैं सिखाऊंगा ना, उधर फिर आप कहेंगे कि यार ये इसको 25 ट्रेनें जितनी कम उतना अच्छा है। आपकी जो बैटरिंग है, जो ट्रैक के ऊपर जो हर एक्सल गुजरता है, वो एक्चुअली हथौड़े की तरह उसको मापता है ट्रैक, वो कम हो जाती है, नंबर ऑफ हिट्स कम हो जाती ट्रेन ज्यादा लगाने से सर लोकोमोटिव की हॉर्स पावर पे तो फर्क पड़ता है ना, एक से कभी-कभी 2 लोकोमोटिव लगाने पड़ते हैं, 3, इंडिया तो 4 लोकोमोटिव 6 लोकोमोटिव लगाता है ट्रेन के साथ। 11 12 कहीं मैं वीडियो दिखाऊंगा, कोई मसला नहीं है। वो लिमिटिंग फैक्टर एक्सल लोड है। लोकोमोटिव ट्रेन ले जाना, हॉलिंग पावर कोई और चीज है, उसका इसके साथ कोई लिंक नहीं। लेकिन ये जब आप 25 करते हैं तो आप एक कोच की, एक फ्रेट वैगन की कैपेसिटी बढ़ा देते हैं, ले जाए आप 2 लोकोमोटिव लगाएं, आप 4 लगाएं, उसके फिर और लिमिटिंग फैक्टर्स वो देखेंगे फिर आगे। सर ये फ्रेट में एक्स्ट्रा लग सकता है, हाँ, बोगी के एक्सेल एक एक्स्ट्रा क्यों नहीं लग सकता पैसेंजर और उसकी एक्स्ट्रा एक्सल यस सर, ये जब आप आओगे फिर लगाएंगे। सर एक रीजन खुदा की एक एक्सल, तो कल को तुम कहो गाड़ी में बीच में मैं एक और एक्सल लगाता हूँ, ये ट्रक पे लगता है ना, मैं उसको पूरा एनालॉजिस्ट की बात कर रहा हूँ। सर जो रेलवे का, यस सर, जो रेलवे का है ना, वो यही चल रहा है। और एक्सल, आई विल गिव यू अ गुड रिसर्च टॉपिक फॉर दिस, आई थिंक यू विल कम अप विद अ गुड आंसर। तो मैं कहेंगे साइकिल नहीं है, बाइसाइकिल का वो बच्चों के जो साइकिल वो साइड में पहिए होते हैं, कहोगे वो लगा दो, गिरेगी नहीं वाकई, रेल भी नहीं होगी। ट्रक से कंपैरिजन हो रहा है ना, वहां पे पैसे वो इधर आप लोड 2500 तो हम ले जा रहे हैं, लोग 30 हज़ार टन ले जाते हैं, आप लोग मोटिव ऐड करते जाओ, ले जाओ। रेल का तो यही फायदा है सारा। इसमें ML1 में 800 टाइम क्या है, ये तो मैं वैसे भी वो शूट कर रहा हूँ। हाँ, 12-20 ये कहानी में स्टार्ट मैंने चलता हूँ, वो दूसरा ट्रेन ऑपरेशन स्टार्ट कल करें, ठीक है, अगर खत्म हो गया तो करेंगे और नहीं छोड़े। अच्छा, इसमें जो प्लीज सेकंड हाफ की बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि ये तो हम बाकी बाय द वे, ये मेरी प्राइम मिनिस्टर को जब होती थी, ये 20 मिनट में मैं ज्यादा खत्म कर देता, बड़ी बात करता हूँ, आप तो कुछ सिखा रहे। तो इसमें 814 किलोमीटर ऑफ न्यू ट्रैक ऐड हो, ये लोग भूल जाते हैं कि ये भी नया ट्रैक ऐड हो गया। ये ड्यूलाइजेशन में बताओ, ये ड्यूलाइजेशन में है, इधर ड्यूलाइजेशन होनी है, ये सारा ड्यूलाइजेशन 814 किलोमीटर ऑफ ट्रैक इज नॉट अ स्मॉल जोक, इट इज अ बिग थिंग, बिग प्रोजेक्ट। सर हम कहते हैं कि अपग्रेडेशन पे $6.8 बिलियन आ रहे हैं सर, इसमें तो जब अपग्रेडेशन होगी तो आपकी जो ट्रेन ऑपरेशन है वो तो बंद हो जाएगी, नहीं बंद, क्योंकि सिंगल लाइन है, जहाँ पे सिंगल लाइन है वहाँ पे हमने जिसको प्लान किया ना, वो ऐसे है कि this is a very complex project in the sense that it is under moving wheels. The trains will keep moving. Adjustments होंगी, लोगों को तकलीफ भी होगी थोड़ी सी, लेकिन हम ट्रेन नहीं बंद कर रहे हैं, चाइना वाले बंद कर देते, वो बड़ा आसान है उनके लिए, वो पूरी वो एक लाइन है, उसको पूरा बंद कर देते हैं 2-3 महीने के लिए, काम करते हैं, फिर खोल देते हैं, फिर बंद करते हैं, वो अल्टरनेट लाइन है, हमारी अल्टरनेट है ही नहीं। उसकी वजह
کہ یہ جو 22.86 ٹنس کا ایکسل لوڈ ہے نا یہ ML2 کا نہیں ہے. ML2 کا ہے I forgotten now, وہ میں دیکھ کے بتا دوں گا. It is less than this. So any wagon جس کا یہ ایکسل لوڈ ہے وہ اس پہ جائے گی اور سب کا یہ ہائی کیپیسٹی کا تو ML2 is gone. They were thinking کہ ہمیں ML2 بھی ہے اور یہ بھی ہے اور برانچ لائنس کے بھی ایسی ہے. سر جہاں پہ برج ہے اس پہ کام ہو رہا ہے ہاں تو وہ لائن تو ڈسٹرب ہو گئی وہاں سے تو ٹرین گزر ہی نہیں دیکھو نا لاہور کراچی سے لاہور تک تو آپ کی ڈبل لائن ٹھیک ہے اس پہ تو ایک راستہ کھلا ہے ایک بند کر دیں گے. جو سنگل لائن اس میں 55 کلومیٹر جو ہے وہ نیا لائن ہے اور ہم نے اس کے لیے یہ پلان کیا تھا کہ ڈبل لائن نہیں ڈال دیں سائڈ پہ اس پہ شفٹ ہو جائے گی اور وہ آپریشن اگین ایک بڑا کمپلیکس کام ہے وہ آئیں گے یہ ٹرین کیا چیز ہے اس کو دیکھیں گے کیا اس میں نہ جائیں ڈونٹ کل یور سیلف آہستہ آہستہ پھر یہ ٹوٹل جو ہے ٹریک ٹو بی اپ گریڈڈ 2600 کلومیٹر. یہ جب پلاننگ کمیشن کو جاتے ہیں نا اس طرح دین نے ریئلائز کیا کہ یہ تو بہت بڑا کام ہے. موٹر وے کتنی ہے آپ کی تھاکوٹ ویلے کتنا ہوگا میرے خیال میں 150 یا 160 کلومیٹر. یہاں پہ بھی آر ٹاکنگ آف تھاؤزنڈز آف کلومیٹر اینڈ فار دا نیکسٹ 40-50 ایئرس کی ہم بات کر رہے ہیں. اچھا اس میں ایز اے پروجیکٹ کراچی ٹو پشاور موسٹ ماڈرن سگنلنگ سسٹم آ رہا ہے اور وہ کیا ہے موسٹ ماڈرن سگنلنگ سسٹم یہ دنیا میں یہی چل رہا ہے وہ کمپیوٹر بیسڈ انٹرلاکنگ ہوگی. یہ جب میں آپریشن میں آؤں گا نا ان ٹرمز کو ادھر زیادہ ڈسکس کریں گے یہ ہے کیا چیز. یہ جو اسٹیشن کے اوپر انٹرلاکنگ ہے نا وہ ساری کمپیوٹرائز ہوگی. اسٹیشن ماسٹر جو ایک ٹک کرے گا اسکرین پہ اور ادھر پوائنٹ چینج ہوگی. سر وہ والٹر میں اس کا ایک رکھا ہوا ہے سیمولیٹر رکھا ہوا ہے میں نے کہ کس طرح وہ کمپیوٹر سے سارے انٹرلاکنگ چینج اور یہ ہے ابھی بھی ہمارے پاس ہے لیکن وہ جس طرح ایڈوکیزم ہے نا یہ 30-40 اسٹیشنوں پہ ہے اگر نہیں آگے جو جل گئے تھے اس میں ڈال دیا باقیوں میں نہیں. وہ جب اسٹیشن والے ٹرانسفر بھی ہوتے ہیں بیچاروں کو پتہ نہیں ہے. اس سے تو بات آپ کے انرجی ڈپارٹمنٹ بھی لنک ہو جاتا ہے کنٹینیوس انرجی چاہیے ہوتا ہے چاہیے پھر وہ کہاں سے ارینج کرنے کا اسٹیٹ کی جو ہے نا وہ ہیں ریلوے کے پاس بڑا اچھا بیک اپس ہیں. اگر ہم اس کو الیکٹریفائی کر رہے ہیں ہمیں اتنی بجلی نہیں چاہیے. آپ کے اپنے پاور ہاؤسز ہوں گے پھر ہمارے تھے بھی کوئی نئی بات بھی نہیں ہے سب یہ ریلوے الیکٹریکل والے کرتے رہے. ہمارے پاس بیک اپ آپ اسٹیشن پہ جب جائیں گے نا وین یو ٹاک آف آپریشن یو ول سی کہ جنریٹرز ہیں بیٹریز ہیں. بیٹریز اگر لو ہوئی جنریٹر کو تو آٹومیٹکلی اسٹارٹ چھوٹے چھوٹے اسٹیشن پہ بھی اچھے بڑے جنریٹر جو سگنلنگ سسٹم کو اور آپ کے ٹریک سرکٹنگ کو چلا رہے ہو. ہاں فیلئر ہو جاتے ہیں فیلئر تو ہمارے فیلئر زیادہ ہوتے ہیں دنیا میں نہیں ہوتے. یہ کمپیوٹر بیسڈ انٹرلاکنگ ہے. دین آٹو بلاک سگنلنگ ہے. اب یہ آٹو بلاک سگنلنگ وی ول سی ان ٹرین آپریشنز کی کیا چیزیں. اس میں یہ ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کی لائن کیپیسٹیز بہت بڑھ جاتی ہیں. ادروائز تو دو اسٹیشنوں کے بیچ میں جو بلاک سیکشن ہے وہی آپ کا ایک لمیٹنگ فیکٹر ہے اور بلاک سیکشن کو بھی ڈیفائن کریں گے آگے جا کے. لیکن اس میں ایسی باتیں جو آپ کو پتہ نہیں ہیں بندہ پریزیوم کرتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے لیکن وہ ٹرین آپریشن میں بھی کلیئر آل دس کہ کانسیپٹ ہے بلاک سیکشن کا. دو اسٹیشنوں کے بیچ میں جو بلاک سیکشن ہے اس کے اندر جو چیز اور جس کو پروسیڈ سگنل دیتے ہیں جس کو الاؤ کرتے ہیں اس کو ٹرین کہتے ہیں authority. It needs an authority to get into that block section and once that authority is given it becomes a train. ٹھیک ہے تو یہ سگنلز پھر ایک ML1 میں میرے خیال میں 1.2 کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ سگنل تو وہ جو بڑا بلاک سیکشن تھا جو 14-15 کلومیٹر کا تھا یا 10 کلومیٹر کا وہ 1 کلومیٹر کا بن جائے گا اینڈ یور لائن کیپیسٹی انکریزز. اور یہ سارے آٹومیٹک بلاک ہیں. شارٹ سرکٹنگ والا ہے کہ جو شارٹ سرکٹ کے ذریعے بتاتا ہے سگنل کے اس سرکٹنگ ٹریک سرکٹنگ شارٹ سرکٹنگ تو بیڑا گرک ہو جائے گا. وہ ایک ٹریک کو دوسرے سے شارٹ کرتا ہے تھرو ایکسل آف وہ ٹرین کی موومنٹ جو ہے وہ ان سگنل کے ایسپیکٹس کو ڈٹرمن کرتی ہے. جب ٹریک اس پہ ٹریک کرتا ہے ہاں وہ شارٹ سرکٹ ہے ٹھیک ہے. شارٹ سرکٹ کرتے ہیں
سر اس کا تو ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر کسی کنڈکٹر سے شارٹ کرے تو پیچھے سگنل چلا جاتا ہے کہ آگے ٹرین کھڑی ہے، حالانکہ وہاں پہ ٹرین نہیں ہے. وہ پھر طریقے ہیں نا، فینسڈ ہوگا اور ادروائز اگر ایک دفعہ کر لے تو ہی از ہیڈڈ. ریلوے کے پاس اس میں بڑی پاورز ہیں. ٹرین آپریشن میں انٹرفیئرنس از اے بگ جرم، اور پھر میرے خیال میں ٹیررزم میں آ کے اور نکلے گا نہیں. تو یہ کبھی ٹرائی نہ کرنا، ایسا نہ گھر کے بعد کسی نے کرنا چاہیے پیسہ پیسہ رکھ دیا کرو 8 آنے، اور یہ کیا خیر ہے وہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے اس میں کبھی نہیں. پھر آٹومیٹک ٹرین پروٹیکشن کیب سگنل، یہ ہم نے اس میں انٹروڈیوس کیا کہ ڈرائیور کو کیب کے اندر سگنل سے پتہ چلے whether it is fog or it is snowing or it is raining or whatever، اس کو پہلے پتہ ہو رات کو وقت کہ جی وہ سگنل بجھا ہوا ہے یا سوری ریڈ ہے یا یلو ہے یا گرین. So he doesn't have to stop and he doesn't have to see. And then the best part is کہ اس اگر پھر سے ڈرائیور کہہ رہا ہے کہ ایسے بہت دفعہ ہوگا کہ یہ والا سگنل ریڈ ہے، اگلا والا گرین ہے، وہ کہیں کرو میں آ کے اس کو یہ ریڈ مس ہو گیا، وہ گرین اس کو نظر آ رہا ہے، یہ فل تھروٹل دیتا ہے. بہت دفعہ ہوا ہے کراچی ڈویژن میں، یہاں آٹو بلاک سگنلز ہیں، ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں اس کے بڑے گندے ایکسیڈنٹس. اس آٹو ٹرین پروٹیکشن اور کیب سگنلنگ میں یہ ہے کہ یہ خود ہی انجن بریک کرے گا. ٹریک سے سرکٹ کے تھرو انجن کے اندر آتے ہیں میسیجز آئیں گے کہ اس کو بریک ہوا. ڈرائیور بے شک جا رہا ہو یہ بریکنگ کرے، اور یہ ہے ساری دنیا میں ایسی. The driver is no more required friend. وہ صرف ایز اے کوآرڈینیٹر بیٹھا ہوتا ہے. سینٹرلائز ٹریفک کنٹرول یہ سسٹم اس ML1 میں ہے کہ جی آپ ایک جگہ بیٹھ کے پورا علاقہ دیکھ سکتے ہیں، کراچی سے لے کے حیدرآباد تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرین کدھر جا رہی، کون سی ٹرین آ رہی، کدھر کس کو روکنا ہے، مسئلہ ہو گیا. تو یہ سینٹرلائز ٹریفک کنٹرول. دوسرا 751 لیول کراسنگ. اب یہ ہے تو ایک لائن، یہ 751 ہے، اس کو ہم نے گریڈ سیپریٹ کرنا ہے. لیول کراسنگ نہیں ہوگی، یا اوپر ہوگا یا انڈر پاس ہوگا یا اوور ہیڈ برج ہوگا. ویری گڈ. 751 کو ضرب دینا کوئی 12 14 15 کروڑ سے ایک اوور ہیڈ برج بنتا ہے اتنے کا. آج کل تو زیادہ ہوگا، میں تو جو کہ میرا ذہن پرانا کام کر رہا ہے تو ضرب دیں یہ اربوں میں چلے جاتا. آسان کام نہیں ہے. اگر ایک لیول کراسنگ کو بند کرنا پاکستان میں اور ML1 ریلویز، پاکستان ریلویز، اتنی بڑی لڑائیاں ہوں گی، اتنا بڑا مسئلہ بنے گا، اتنے بڑے آپ کے سیاسی لوگ آئیں گے، آپ کے سوشل ورکرز آئیں گے، لڑائیوں کے لیے آئیں گے، بزنس والے آئیں گے کہ جی یہ ادھر نہیں چاہیے مجھے، ادھر چاہیے، ادھر چاہیے. بہت بڑی لڑائی. I can see 751 good court cases, but it has to be done. ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسٹے لے کے بیٹھے رہیں گے سر، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اسٹے ایسے نکل جائیں گے جب ML1 سٹارٹ ہوگا، آپ دیکھنا. یہ ساری باتیں ہی ہیں، اس کے بغیر یو کانٹ ڈیولپ، ڈونٹ ڈیولپ. یہ نہیں، یہ ML1 کا سارے پیسے اس پر ڈالے ہوں. اور اب وہ ML1 میں وہ جو انڈر پاس ہے نا، ایچ انڈیویجول انڈر پاس از اسپیشلی ڈیزائنڈ. آپ کے فار ایگزامپل ٹنڈو آدم میں جو انڈر پاس ہے وہ نوشہرہ سے ڈفرنٹ ہے. نوشہرہ کا جو انڈر پاس ہے وہ آپ کے لاہور سے ڈفرنٹ ہے. یہ بالکل عجیب قسم کا ایک بڑا کمپلیکس قسم کی ڈیزائننگ ہے. کوشش ہم نے کی ہے کہ اس کی یونیفارمٹی لائیں. سر کئی جگہوں پہ نا آپ کا اوور ہیڈ برج کی جگہ نہیں ہوتی چڑھائی کرنے کی، پیچھے زمین نہیں ہوتی. وہ NHA نے کرنا ہے یا پروونشل گورنمنٹس نے کرنا ہے، وہ بہت بڑی کوآرڈینیشن چاہیے. اٹ ول بی اے بگ تھنگ. مطلب ایسے آسان کام نہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس میں چاہیے. 2700 بریجز. اس لیے میں کہہ رہا ہوں بڑا کمپلیکس اور ازدہا ہے. انہوں نے اپ گریڈ ہو. ابھی بھی آپ مانیں گے نہیں، کراچی ٹو حیدرآباد یا کوٹلی یہ اپ گریڈ ہم نے کر لیا تھا، ری ایبیلیٹیڈ ٹریک ہو گیا، بریجز پرانے، اور اس کے نیچے انہوں نے فائلز ڈالے ہوئے، فائل ورک کیا ہو تاکہ تکڑا رہے. ٹیمپریری وہ اپ گریڈ ہو. 550 curves جو ہیں at 160 kilometers per hour, you can't go on these curves.
یہاں پہ جو آپ کا جیلف کا علاقہ ہے یور curves, because of the curves the speed is limited to 65 kilometers. They have to be straightened out. And when you straighten out a curve of 4 or 5 degrees, اس کو بھی ہم دیکھیں گے 5 ڈگری کیا بات کر رہے ہیں. اگین میں کبھی پریزیوم کروں گا کہ آپ کو چیزیں پتہ ہیں. 5-6 ڈگری کی کرو جو ہے اس کو سیدھا کرنا 460 وہ پورے گاؤں کو لے جائے گا ساتھ. 3-4-5 کلومیٹر کا فاصلہ مارے گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. ٹھیک ہے. 11 ٹنلز ہیں اس میں اور ہمارے لیے ٹنل بڑی چیز ہے. ریئلی چائنیز کے لیے ٹنل کوئی چیز ہے. اور ٹنل بورنگ مشینز ہیں ان کی ایسے زبردست مشینیں بنا خود ہی بناتے ہیں. اس میں سوشل ایشوز کے ساتھ 5 سال چلے گا کوئی مسئلہ نہیں. پھر سوشل ایشوز کو کرتے رہو لوگوں کو خوش کرتے رہو. اسٹرکچرز انکلوڈنگ حویلیہ ڈرائی پورٹ لاہور ساؤتھ اسٹیشن اس میں نیا ہم نے بنانا ہے. والٹن اکیڈمی پوری نہیں بننی ہے. کچھ اور اسٹیشنز بننے تھے وہ اس میں پلانڈ ہے. اور ان اسٹیشنوں پہ کمرشل ورکنگ بھی ہے. ایک دو جو پوائنٹس ہم نے دیکھی یہ فیز 1 2 3 سب یہ ML1 بھی. اور وہ ML میں دکھاؤں گا فیز 1 میں کیا ہے. وہ پرائیورٹی سیٹ کرنا وہ بڑی بات ہے. ایسے کوئی چیزوں تو آپ کو نظر تو آئے نا. آپ کہو کہ جی میں نے حویلیاں پہلے بنانا ہے بناتے رہو. لائن کیپیسٹی بھی ہاں 6.8 یہ پہلے فیز کی کاسٹ ہے. نہیں یہ ٹوٹل کاسٹ. اور یہ جو ہے 34 ٹرینز ابھی ہماری لائن کیپیسٹی ایک چیز ہے which you will learn. اس کا ایک فارمولا ہے. پرانے فارمولے بھی ہیں نئے بھی ہیں اور ہم آپ کو بیسک سکھائیں گے کہ کیا چیز ہے. اب اس میں ناؤ وی کین رن میکسیمم آف 34 ٹرینز ایچ وے پر ڈے. یہ لائن کیپیسٹی. اگر آپ کو کوئی کہے کہ جی ہماری لائن کیپیسٹی برٹش ریل کی اتنی ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ دے کین رن سو مینی ٹرینز پر ڈے ون وے ایچ وے. اس کو ڈبل کر لیں دونوں سائڈ کر لیں تو ڈبل ہو جائے. اب ہم اس کو ML1 سے 34 سے بڑھا کے 171 ہو جائے گا. اتنا بڑا جمپ کہاں پہ دیکھا ہے. ہاں ہاں ہے نا 171 آپ کے پاس نہیں. آپ کے پاس ٹریفک ہے. آپ نے لوگ ٹریفک کے لیے کر رہے ہو نا کہ نہیں ہوا میں کر رہے ہو. ایسی 171 نہیں تو 175 ہونی چاہیے. یہ تو اس جو ہم نے سگنلنگ سسٹم دیا جو اپگریڈیشن ہے وہاں پہ یہ 171 پہ چل جائے گی. اب 171 کون استعمال کرے گا یہ ایک ٹریفک کا فیصلہ ہے. یہ کیپیسٹی آپ کو دے دی تو اب کون استعمال کرے گا وہ پھر میں آگے دکھاؤں گا. لیکن اس میں گورنمنٹ بھی آئے گی پاکستان ریلوے بھی آئے گی اس میں پرائیویٹ سیکٹر آئے گا. لیکن the best part is the traffic is there. مطلب you should rest assured کہ the traffic is there. خوشی کی بات یہ ہے کہ مال گاڑیوں کے لیے بھی ٹریفک ہے پیسنجر کے لیے بھی ٹریفک. اور یہ کیپیسٹی انشاءاللہ یوٹیلائز ہو جائے گی اگلے کم از کم 8-10 سالوں میں. اگر آپ اس کو صحیح چلیں نہ چلائیں تو بیٹھے رہے. میرے ایک ٹرین چلتی رہے گی جس طرح سوڈان میں چلتی ہے. سوڈان میں ایک ٹرین چلے نا وہ کلیپنگ کرتے ہیں سارے آپ چل پڑیے شکر ہے. اب کوئی بہتر ہو گیا پہلے بڑا برا حال تھا. فریٹ ٹرینز پے لوڈ انکریز. اصل میں جو ریلوے کی بات ہے وہ یہ کہ آپ کا اب جو آپ پے لوڈ اٹھا رہے ہیں ایک ٹرین میں 1600 ٹن اٹھاتے ہیں which is not good. اس کو ہم نے انکریز کر دیا 2400 ٹنز پے لوڈ. ٹرین کا لوڈ نہیں ہے یہ جس کو آپ کے پیسے ملیں گے. ایک ٹرین 1600 سے اٹھائے گی 2400. اپگریڈیشن کی وجہ سے آپ کو پیسے زیادہ ملے. ٹھیک ہے. فریٹ والیومز ٹو انکریز 6. اب ہم 6-7 ملین ٹنز اٹھا رہے ہیں. اب 6-7 یہ چلا جائے گا within 2025 تک جو ہم نے پلان کیا تھا 35 ملین ٹنز آف ٹریفک از اویلیبل. اب وہ ٹریفک کیا ہے وہ ہے فریٹ کا میں کنٹینرز ہیں اور فرٹیلائزر ہے اور آئل ہے اور ایگریکلچر گڈز ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا انڈسٹریل گڈز ہیں اور ٹریڈ اینڈ کامرس ہے. وہ ہم نے نہیں کیا. وہ چائنا نے بھی اسٹڈی کیا ہے اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے علیحدہ اسٹڈی کی ہے وہ بھی آگے آئی اور ورلڈ بینک نے بھی اسٹڈی کی.
اور ورلڈ بینک نے اس کو ویٹ کیا کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں آپ کام کہہ رہے ہیں، وچ از ویری گڈ. اور یہ 2025 کی بات میں کر رہا ہوں اگر بن گیا ہو. پیسنجر ٹرینس ٹو بی ڈبلڈ، اور یہ بائی دا وے پیسنجر ٹرین ڈبلڈ، یہ ٹرپل بھی ہو سکتی ہے، 4 ٹائمز بھی. لیکن اگر آپ نے فریٹ کو سائڈ پہ کیا اور اگر پیسنجر ٹرینیں شیخ رشید آگے چلانے لگ گیا تو یو اگین ایڈڈ، یہ جو پیسے چائنا آپ سے واپس لے گا یہ آپ نہیں دے سکتے. اگر وہ آپ پہ لیفٹ ہینڈ آپ کو مروڑے گا اور آپ اتنی چیخیں مارو گے کہ ساری چیزیں دے دیں گے. سر ابھی کتنے چلا رہے ہیں بزنس پہ؟ سر یہ فریٹ والیوم ہے، ایک تو ہے کہ فریٹ والیوم ہے، ایک ہے کہ انڈسٹریز ہے کہ وہ انگیجڈ ہیں کہ وہ آنا چاہیں گے اس کے اوپر. بالکل آئیں گے، لیکن یو ہیو ٹو پرووائڈ اے فیسلٹی فرسٹ دین دی انڈسٹری ول کم. یہ وہ ٹریفک ہے جو اویلیبل ہے. جو انڈسٹریلائزیشن ہوگی نا، جو اکنامک گروتھ ہوگی، وہ ہم نے اس کو زیادہ کنسیڈر نہیں کی. ہم ایگزسٹنگ ٹریفک کو تھوڑا سا پروجیکٹ کر کے آگے چلے. اور یہ ورلڈ بینک نے ایسی کیا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے، وہ میں دکھاؤں گا ایک ایک ٹرین ہم نے ورک آؤٹ کی کہ کراچی سے فیصل آباد کتنی ٹرینیں، کراچی سے ملتان کون سی ٹرینیں، آئل کی کتنی ہے، فرٹیلائزر کی، ایک ایک ٹرین اور اس کے پیسے کتنے ہیں. دا بیسٹ پارٹ ہے جب میں آپ کو اکنامکس سے بتاؤں گا نا، یو ول بی سرپرائز کہ آپ کہیں گے کہ مجھے سرتاج عزیز سے ایسا بتائیں، وہ پلاننگ کمیشن کا وائس چیئرمین تھا، اس کو پریزنٹیشن دی سعد رفیق صاحب کی صاحب سے. مجھے خیر کہتے ہیں سرتاج عزیز صاحب بڑا سخت آدمی، یہ کہتا ہے ہمارا گرو ہے. میں نے کہا جی میں جانتا ہوں. میں نے کہا جی انشاءاللہ جب آپ نکلیں گے پھر دیکھنا کہ میں مہربان، آپ مانیں گے نہیں. جب پریزنٹیشن دی تو سرتاج عزیز صاحب نے کہا کہ یو کانٹ ہیو اے بیٹر پروجیکٹ دین دس. اور کیا چاہیے گا، اور وہ ہر چیز میں کیڑے نکالا. یہ نہیں کہ جی کیا ہو رہا ہے. تو پھر ریڈکشن ان ٹائم آف ٹرینس، اصل میں تو ہم نے یہ کرنا ہے نا. آپ کر کیا رہے ہیں، آپ پیسنجر پبلک سروس ڈلیوری کو بہتر کر رہے ہیں، چاہے وہ فریٹ میں ہے چاہے پیسنجر میں. اور ریل میں کیا کر رہے ہیں، اسپیڈ بڑھا رہے ہیں، ٹرانزٹ ٹائم کم کر رہے ہیں. تو وہ میں آپ کو ایک نمونہ دکھاتا ہوں کہ کراچی سے لاہور تک ہم ابھی 18 گھنٹے 16 17 18 19 ڈپینڈنگ آن دا ٹرینس. ہم کہتے ہیں تو میل ایکسپریس میں بھی بڑا فرق ہے. ہم نے بہت سی میل ایکسپریس ٹرینس کا بیڑا کر کیا، اسٹاپیجز دے رہے 18 گھنٹے سے 10 گھنٹے. 10 گھنٹے میں ویسے ہی آئی بینگ ویری ماڈسٹ، یہ 9 پہ بھی آ جائیں، کوشش کریں 8:30 پہ بھی آ سکتے، لیکن ہم کہتے ہیں یار چلو 10. اب 10 گھنٹے کا کیا ہے کہ 10 گھنٹے رات کو 10 بجے ٹرین نکلی، کتنے بجے 8 بجے سے بہتر روز آپ صبح ٹوتھ برش کریں اور کراچی آ گئے. اور صبح کی ٹرین اگر صبح 7 بجے نکلے تو آپ کے ڈے ٹائم پہ آرام سے پہنچ جائیں گے. واٹ ایلس ڈو یو وانٹ؟ You don't need a 300 کلومیٹر پر آور ہے، ہمارے لیے کافی بہت بڑا ہے. اور نیکسٹ 20-30 ایئرس کے لاہور ملتان 3 پہلے آپ 5 گھنٹے لیتے ہیں 3 گھنٹے لیں گے. یہ تو ٹائم کیوں لگ رہا ہے؟ اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 3 گھنٹے میں نو بس میں کمپلیٹ، یہ ساری بسیں ختم ہو گئی. یہ جو ابھی کراچی لوگ جا رہے ہیں وہاں خوب نکلا ہوتا ہے ان کا پھر آپریشن ہوتا ہے بسوں میں، تو بس میں تو مجبوری سے لوگ جا رہے ہیں. Why? Because the railways is not there. If you have a railway like this, why should the people go? اور اس میں ایون شارٹ ڈسٹینس کراچی حیدرآباد بہت بڑا اس میں پوٹینشیل ہے. وہ دیکھیں نیچے 2 گھنٹے ابھی لگتے ہیں، 121 اور 20 منٹس میں ٹرین پہنچے گی. یہ پرائیویٹ سیکٹر بھی لگا سکتا ہے. اور اسلام آباد لاہور 4.5 گھنٹے لگتے ہیں، 2 hours 30 minutes لگیں گے. تو موٹر وے آپ کی اسٹاک ہے 4.5 hours. زیادہ زیادہ چارج چلے گا. جو باقی ٹرانسپورٹ میں بھی تو زیادہ لوگوں کی انگیجمنٹ ہوتی ہے، تو اگر آپ ان کو ڈس انگیج کریں گے تو وہاں لیبر فورس جو ہے وہ بہت بڑا زبردست. لیکن جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے نا پاکستان کی، اب یہ اب ہنٹرلینڈ میں جو ہے یہ پشاور ہے، پنڈی ہے، لاہور ہے، فیصل آباد، جو مال آپ کا کراچی سے آ رہا ہے وہ جلدی پہنچے گا، لوگوں کو بڑے فائدے ہوں گے. آپ نے اوور آل فائدہ دیکھنا ہے، اس میں بھی لوگ انگیج ہوں گے. اس کے ساتھ جو الائڈ انڈسٹریز ہیں وہ بھی آ جائیں گی. آپ کی جو انڈسٹریل گروتھ ہوگی وہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگی. تو دیٹ وی ہیو ناٹ ٹو تھنک. ہم نے اپنا ML1 کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے وہ بہت امپورٹنٹ. وہ پھر میں آپ کو
اس وقت جب ML1 آ جائے گی پھر میں کہوں گا آپ کے کہاں باہر چلے جاؤ ان کو جا کے خدمت کرو لوگوں جو غریب ہے وہ چلے جائیں گے یار they are not supposed to be doing these things. This is the uneconomical, most inefficient way of doing things in transport. کہ جی 4, 5, 6 wheeler ٹرک ہے تو دیکھ لیجیے کراچی سے سامان لے جا رہا ہے, کدھر جا رہا ہے جی پشاور جا رہا ہے, کدھر جا رہا ہے جی پنڈی جا رہا ہے. Why should it go? This is the way to do it. اچھا آپ لاہور اور پنڈی آپ دیکھیں 2.5 hours ہے کیا چیز, ہاں ہونا چاہیے کہ جی 45 منٹ میں پہنچے. You have a 300 kilometer, وہ بھی MWO کا ایک ہے پلان ہے. They want to run a fast train between Islam Abad and Lahore. آئیں بالکل ہونا چاہیے. تو بہت بڑا فرق ہے, بہت بڑا فرق ہے. اب ML1 اسٹریٹجک پروجیکٹ یہ ڈکلیئر ہوا, واحد اسٹریٹجک پروجیکٹ ہے. اسٹریٹجک وہ پروجیکٹ ہوتے ہیں جو دونوں ملک کہتے ہیں کہ یار یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور اسٹریٹجک ڈکلیئر کرنے کے لیے ریل یہ بڑا مشکل کام ہے. باقی تمام پروجیکٹ ویدر جو بھی ہیں کوئی اسٹریٹجک نہیں یہ ڈکلیئر ہوا بیجنگ میں. وہ اس میں بھی ایک پیچھے کہانی ہے لیکن ایسے انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے انگیج کیا ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو کہ انہوں نے کہا کہ جی they showed interest پہلی دفعہ. انہوں نے کہا میں $200-300 ملین کے لون دیتے ہیں. اس میں they came up with a big loan of I think 3 billion or something. میں بولوں کو نکالوں گا تو انہوں نے کہا کہ لاہور سے پشاور ہم کریں اینڈ وی آر وتھ یو. جو آپ نے چائنیز کے ساتھ طے کیا ہوا پیرامیٹر ٹریک کے جو ہے ہم اسی کو اپنائیں گے اینڈ وی ول ہیو آور اون سسٹم آف ڈوئنگ اٹ. ہم نے کہا کہ جی بڑا اچھی بات کہ یہاں پہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کام کر رہا ہے, یہاں چائنیز کام کر رہے ہیں, ہمارے لیے کمپٹیشن ہے, اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے. اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے چونکہ سیٹ اسٹینڈرڈز ہیں چائنیز کا ہمیں نہیں پتا تھا, تو ہم وہ خوف بھی ختم ہو جائے گا. تو ایشین ڈیولپمنٹ بینک آئے گا تو ہمارے لیے تو ML1 ہے, ہم نے تو پیسے لینے ہیں. تو چائنیز سے سی پیک میں ہم پیسے لے رہے ہیں 8.2 بلین اس وقت تھے, تو ہم نے کہا وہ کم ہو جائیں گے, ہم 6 پہ آ جائیں گے, 5.8 پہ آ جائیں گے, تو سی پیک پہ بوجھ کم ہو جائے گا, یہ کہیں اور پروجیکٹس میں چلے جائے گا. اٹ واز اے گڈ تھنگ. تو اٹ ٹوک اس اے لاٹ آف convincing and a lot of negotiations, especially with our own minister. Initially جب میں نے اس کو بریک کیا نا کسی ایشین ڈیولپمنٹ بینک والے انٹرسٹڈ ہیں, اس نے کہا اوور مائی ڈیڈ باڈی, کہتے ہیں یہ سی پیک کا پروجیکٹ یہ چائنیز نہیں کرنا. آہستہ 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 2-3 مہینے لگے اس کو کنونس کیے کہ سر خدا کے لیے دنیا میں چوائسیز جو جس کے بعد چوائس ہوتا ہے وہ تگڑا ہوتا ہے, جس کے پاس اپرچونیٹیز ہوتی ہیں وہ تگڑا ہوتا ہے. تو میں نے کہا جی یہ ساری دنیا چوائسیز کی اپرچونیٹیز کی, اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک بینک کر رہا ہے, وہ کرے گا, یہ کرے گا, ہم یہ کریں گے, وہ دیکھیں گے, اس کو دیکھیں گے, اسپیڈ کو دیکھیں گے, پیسوں کے ڈسبرسمنٹ کو دیکھیں گے, اسٹینڈرڈس کو دیکھیں گے, کنسٹرکشن کے اسٹینڈرڈس کو دیکھ لیں گے, ٹیکنیکل اسٹینڈرڈس دیکھ لیں گے. ان کے کانٹریکٹر اور ہوگا, ان کا چائنیز ہوگا. آہستہ آہستہ 2-3-4 مہینے گزرے, اس نے کہا صاحب آپ نے قائل کر دیا. تو وہی جب قائل ہو جاتا تھا تب چھوڑتا نہیں. تو دین ایشین ڈیولپمنٹ بینک آیا. We started talking to them, we started negotiating our terms and conditions with them. اور terms conditions known ہیں, وہ 1.5 1.6 پہ ہم نے لون دینے کو تیار تھا, اور اتنا بڑا لون which was very good for us. وہ شخص جب ہم چائنا گئے تو they had other plans. پھر انہوں نے کہا جی ہم یہ نہیں مانتے ہیں تھرڈ پارٹی. ہم نے کہا جی تھرڈ پارٹی نہیں ہے, بینک ہے, بینک از ناٹ اے پارٹی. آپ کے جو چائنیز کمپنیز ہیں وہ کمپیٹ کریں, آپ دیں, لیکن نوئنگ دی ایشین ڈیولپمنٹ بینک ان کو پتا تھا کہ ہمیں نہیں دیں گے, ناک آؤٹ کر دیں گے. بٹ آن دی ادر ہینڈ جو چائنیز کمپنیز کا ایکسپیرینس ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے دنیا, کوئی چھوٹے موٹے ملکوں میں نہیں ہے فرینکلی. تو خیر ہم نے یہ شروع کر دی, لڑائی ہوگی وہاں پہ زبردست قسم کی, اتنی لڑائی ہوگی کہ کافی سیریس مسئلے بن گئے. انہوں نے کہا جی پھر ہم وڈرا کریں گے, اور ایسے بڑی مجبوری سے رائٹ ٹو دا ٹاپ معاملہ گیا. تو انہوں نے کہا جی ہم اس کو اسٹریٹجک پروجیکٹ لکھ لیں. تو ایک دفعہ جب اسٹریٹجک پروجیکٹ ہو گیا تو پھر ہم نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو بڑی بے شرمی سے جا کے ان سے معافی مانگی کہ جی آپ مہربانی کریں, آپ کسی اور کو
ये ML1 इनका है, तो इन्होंने इसलिए किया। अब उनके अपने इंटरेस्ट, लेकिन अगर देखा जाए तो इस सारे ड्रामे में ML1 को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो ML1 का हेड था ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे फर्क ये पड़ा कि चाइनीज पे हमारा दबाव बढ़ गया, क्या इनके पास और अपॉर्चुनिटीज की है, और लोन जब प्रोसेस होना था उस पर हमारे पास एक हैवी अपर हैंड होता है, क्योंकि हमने ये पहले किया और इससे काम करें। Again the Minister was Finance, luckily. और मैंने कहा जी वो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के सामने आने हो, थोड़ा सा माफी मांगूंगा, वो हम कर लेंगे। उस बेचारे ने सेमिनार्स किए थे, वर्कशॉप किए थे, कभी सेलिना में हो रहा है, कभी मैरियट्स में हो रहा है, और बड़े लेवल पे सारे रेलवे वाले ऑन बोर्ड थे। तो वो बड़ी लंबी कहानियां, छोड़े उसको। फिर MOU also signed between NDRC China and MPDR। ये वाहिद प्रोजेक्ट है जहाँ पे दोनों प्लानिंग मिनिस्ट्रीज ने आपस में भी साइन किया, ये जी इम्पोर्टेंट, वरना किसी में और प्रोजेक्ट में नहीं। कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट प्रिलिमिनरी डिजाइन साइन ऑन 2017। देन वी वेंट इन अ बिग वे, हमने कहा दिया आप आए प्रिलिमिनरी डिजाइन करें। द बेस्ट पार्ट वाज कि पॉलिटिकल लीडरशिप वाज गुड, कॉन्शियस इनफ, और कहा कि डिजाइन और फिजिबिलिटी के पैसे हम देंगे। मैं थोड़ा सा इसके वेरी फ्रेंकली फेवर में नहीं था, क्योंकि बहुत बड़े पैसे 10 अरब रुपए लगे, और वो 10 अरब भी हम एक महीना जाके चाइना में बैठ के ये चीज कट करो, ये कट करो, वो कट करो, वो कट, ये टेलकम पाउडर नहीं, ये भी लिखा होता है एक जगह पे टेलकम पाउडर। अमेरिका में टेलकम पाउडर नहीं चाहिए, पता नहीं किस लिए चाहिए, ड्रैगन के इस्तेमाल होता है, लेकिन इस किस्म की चीजें और लंबी लिस्ट या हजारों की लिस्ट उनकी तो बनी हुई थी, they have done a lot of work। तो वो बताते थे कि ये जरूरत पड़ेगी और ये, खैर हमारे भी इंजीनियर्स तक, तो we did a lot of work। फिर फाइनली we signed this। जॉइंट फिजिबिलिटी स्टडी हो चुकी थी इसकी, चाइना पाकिस्तान दोनों ने की थी, और अच्छी स्टडी थी, इट वाज गुड स्टडी, क्या करना है, और उसी में पता चला कि ये 11 और 12 बिलियन का प्रोजेक्ट। और फिर क्या करना है, किस तरह उसको खत्म करना है। 1 मिनट रह गया, 1 मिनट बड़ी चीज है उससे। तो ये फिर PC1 रिवाइज हुआ, और एक्नेक ने, जो आप कह रहे थे ना, एक्नेक आ गया आपका, अच्छा इसने अप्रूव कर दिया, बड़ा कमाल किया इसने। वो अप्रूव है लेकिन कुछ नहीं हुआ। अपना व्यू ये है कि जब हमने $8.2 बिलियन बेस्ड ऑन फिजिबिलिटी किया था, तो वी वेंट टू दिस पीपल, हमने कहा कि इसको आप एक्सेप्ट करें, इसको अप्रूव करें, ताकि हम आगे जाएं। कौन 8.2 बिलियन एकदम खर्च करेगा? ये तो प्रोजेक्ट्स आएंगे, फेजेस में आएंगे, फिर हम देखी जाएगी, फिर फेज 1 आएगा, 2 आएगा, लेटर से जो भी है, तो आप फिर पैसे देते जाएं, लेकिन इसको अप्रूव पहले करें। वो इन्होंने डिले करके अब आके फिर कुछ हुआ, एक दफा हो गया था वैसे। तो प्रिलिमिनरी डिजाइन कंप्लीट है इन ऑल रिस्पेक्ट्स। बेस्ड ऑन दिस वी कैन गो इनटू बिडिंग, इंटरनेशनल बिडिंग, और वो हमने लिखा हुआ है फ्रेमवर्क एग्रीमेंट कि ये इंटरनेशनल बिडिंग। अब इंटरनेशनल बिडिंग बात ये है कि चाइनीज पैसे दे रहे हैं, आपका क्या ख्याल है कि फ्रांस की कोई कंपनी आके इनके साथ कम्पीट कर सकती है? आपका क्या ख्याल है कि ब्रिटेन से कंपनी आएगी, कोई जर्मनी से आएगी? सवाल नहीं पैदा, वहां भी यही कंपनी चाइना की काम कर रही है। सो वो इंटरनेशनल है नेम, लेकिन होगा चाइना। 2018 we could have started this project very frankly, but since the government was on the way out, term पूरी हो रही थी, they could not take that big risk of initiating of starting such a big project। उनको भी political मसले, उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट इलेक्शन होगा, हम आएंगे, they were thinking हम आएंगे और फौरन स्टार्ट करेंगे, and in a big way। इसके लिए प्रेसिडेंट को बुलाना था, प्रेसिडेंट शी, आज तक नहीं हुआ। तो खैर लेट अस कॉल इट अ डे, और इसके बाद में मुझे लगता है आज ये खत्म हो जाए तो बड़ी बात। लेकिन आई होप आपको कुछ समझ आ रही है। और ये जो हम इंट्रोडक्शन टू रेलवे सिस्टम है ना, उसके लिए बड़ा जरूरी है कि आप समझेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चीज़ है, ये रोलिंग स्टॉक क्या चीज़ है, सिग्नल क्या चीज़ें हैं, ये पैसे कैसे आते हैं, कहाँ से होगा, फाइनेंशियल्स क्या है, और फिर ट्रेन ऑपरेशंस क्या है, ट्रैफिक क्या है, फोरकास्टिंग क्या है, वो इसमें तकरीबन आपको समझ आ जाए। तो एक प्रोजेक्ट समझने से पूरा आपको कोर्स समझ आ जाए, इसीलिए इसको उठाया। ओके, सी यू आफ्टर
1 hour.